اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق، دولت، پیسہ اتنا کہ عقل حیران رہ جائے اللہ کے صرف ایک نام سے، صرف ایک نام کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ایک ایسا اسم جو اللہ کی صفت بھی ہے، اور اس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، جتنا بھی ہم بات کریں وہ کم ہے اس کی تعریف میں۔ اسم یا رحیم ہو، اسم یا رحیم ہو، رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اس نام سے آپ پکاریں گے، اور اس کی ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کرنی ہے۔ اور یہ عمل صرف آپ 11 دن کر لیں۔ جو میرے بہن بھائی یا دوست یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم رزق کے بڑے کر گئے، وہ تھک گئے ہیں اور ہم سے وہ ہمارا رزق نہیں بڑھ رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق نہ بڑھنے کی، وظائف کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نا کبھی اپنی ذات کے اندر فالٹ تو تسلیم ہی نہیں کرنا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہوگی، ہم نے وظیفے میں کوئی تلفظ ہی صحیح نہیں پڑھا ہوگا کسی قرآن کی آیت کا یا کسی اللہ کے اسم کا، یا ہماری نمازوں میں کوئی کمی کوتاہی ہے، یا ہمارے اعمال میں کچھ مسئلہ ہے، جو ہم معاملات لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ مسئلہ ہے، یا ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں پھر بھی ہم وظائف کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا۔ تو ان چیزوں کو اپنی غلطی تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے جی اس وظیفے میں اثر نہیں ہے، وہ جو شاہ جی نے بتایا تھا وظیفہ اس نے کام نہیں کیا، وہ جو مولوی صاحب نے بتایا تھا اس نے کام کیا۔ بھائی وظیفہ مولوی بتائے، شاہ بتائے، پیر بتائے، کوئی بھی بتائے، محنت تو آپ ہی کو کرنی ہے، تبدیلی آپ نے اپنے اندر لانی ہے۔ نہیں لاؤ گے کچھ نہیں ہونے والا، جتنی مرضی چینل بدل لو، جتنی مرضی وظیفے بدل لو، جتنے مرضی ویڈیوز بدل لو، یہ بات آپ کے اندر تبدیلی کی ہے۔ جب تک خود کو نہیں بدلیں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ان لوگوں کی بات جن کے فرائض پورے نہیں ہیں، حلال کھا نہیں رہے ہوتے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہوتے، صرف منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رٹنے سے بیٹا کام نہیں بنتا میرے بھائی۔ آپ نے گناہوں سے بچنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ صرف استغفار کی تسبیح کی رٹ لگا کے آپ سمجھتے ہیں کہ بس کام ہو گیا اور باقی جو گناہ روٹین میں ہو رہے تھے وہ سب چلتے رہیں۔ توبہ النصوح کی بات ہے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جانا ہو، اس کے بعد پھر آپ یہ کریں۔ پھر وظائف کیسے اثر نہیں کرتے؟ 100% اثر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک اسم ہے، اس کی میں آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ ہر نماز کے بعد اسے 300 بار پڑھیں اور 11 دن تک پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 300 بار آپ یہ پڑھیں، یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو۔ یہ ہر نماز کے بعد 300 بار پڑھیں اور اس کو 11 دن تک پڑھیں، اور اول آخر بے شک 3 بار درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی نماز والا، یا ایک بار ہی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 300 بار جو ہے وہ یا رحیمہ پڑھیں، اور یہ 5 نمازوں میں ہر نماز کے بعد آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ محنت ہے لیکن اس کا رزلٹ بہت پرفیکٹ ہے۔ باقی جو احتیاطیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ تبدیلی آپ نے اپنے اندر لانی ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ دین اس کے بعد یاد رکھیے کہ جس وقت انسان کے گمان میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ میں مسٹر پرفیکٹ ہوں، میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے وظائف جو ہے اس کا اثر نہیں ملتا، تو یاد رکھیے کہ یہ جو سوچ ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ یقین کریں کہ جو مومنین کی صفت ہے، یا جو بڑے بڑے اولیاء کرام کی بھی ہسٹری اٹھا کے ہم نے دیکھی ہے، پڑھے ہیں واقعات، یقین کرو کہ وہ تو ہر کام، ہر عبادت حد سے زیادہ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سلسلہ یہ ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ ہے کہ تھوڑا سا کرتے ہیں تو پھر ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، یار وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے، یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں۔ یار ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے، آپ اپنے آپ کو سدھاریں۔ یہ بات کرنے سے ہی آپ کی وہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے اپنی اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور یہ کہیں کہ بس میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تو رحم کر دے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یا رحیموں پڑھیں، کیونکہ معاملات اللہ کی رحمت سے ہی ہونے ہیں۔ جہاں پہ اپنے عمل پہ بھروسہ کیا تو وہاں ڈوب جائے گی کشتی۔ آپ نے بس اللہ کے اس اسم پہ بھروسہ کرنے کہ اللہ رحیم ہے، اپنی رحمت سے بخش دے گا۔
اپنی رحمت سے ہمارے اعمال قبول کر لے گا، ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. یہ سوچ رکھیں گے تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. دوسری سوچ شیطان ڈالتا ہے، مسٹر پرفیکٹ ہو، تو ایسی نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی آپ کو میں نے جیسے یہ عمل بتایا، اس کی اجازت کے لیے لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. خصوصی دعاؤں میں شرکت کے لیے اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجئے. مسئلہ پرائیویٹ ہو تو واٹس ایپ پر آ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت، پریشانی، غم سے محفوظ رکھے، آپ کی ہر مراد کو پورا کرے. یہ میری ہر وقت دعا رہتی ہے اپنے سبسکرائبر کے لیے، جو لوگ میری ویڈیوز کو فل واچ کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی درخواست رہے گی. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.